جل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، جل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، جل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا، ایک غلام کالے رنگ کا، حضرت بلال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا، حضرت بلال ہو گیا، اور اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، ہاں تلاوتوں کی برکتیں، قرآن پاک پڑھتے ہی عمر، قرآن پاک پڑھتے ہی عمر صاحب ایمان ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا، حضرت بلال ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا سلسلہ دے گئے ہیں، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جس کی تشہیر اور جس کی محنت کافی دنوں سے چل رہی ہے، اور جس کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے، اس سے پہلے دسمبر کے مہینے میں ہوا اور آج الحمدللہ یہ دوسرا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ہونے کے بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ عوام الناس کو ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے جس میں صرف یہ نہ بتایا جائے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، عبادات سے متعلق جو باتیں ہیں صرف انہی کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کی اہمیت ہے معاشرے کے دلوں میں، ان سب چیزوں کو بھی سامنے لایا جائے۔ انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ خاص طور سے آپ کے مسجد کے امام مفتی محمد زبیر صاحب ندوی دامت برکاتہم نے کافی محنت کی ہے، اور اس محنت کے لیے یہاں سے لے کر دارالعلوم ندوۃ العلماء تک پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ندوے میں جانا ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، لیکن اس پروگرام کے سلسلے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اور وہاں پر شعبہ دعوت و ارشاد جو ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، جو دعوت و ارشاد کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں، جو سرپرست حضرات ہیں، ان سے بھی رابطہ کر کے، ان سے مشورہ کر کے ان جیسے پروگراموں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آج کا پروگرام یا اس سے پہلے جو ہوا یا آگے چل کے ہوں گے، یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم جناب مولانا سید بلال عبدالحی حسنی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ہوں گے اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اسی کے بینر تلے یہ سارے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چلی جائے، یہ بات بیٹھ جائے کہ یقیناً یہ پروگرام ایک اچھی جگہ سے گائیڈ کیے جا رہے ہیں، ایک اچھے ادارے سے جو عالمی ادارہ ہے، جس کو اسلامک عربک یونیورسٹی کہا جاتا ہے، عربک یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ایسے طلبہ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ بہت ہی صلاحیتوں کے مالک ہیں، جہاں پر اساتذہ ایسے ہیں الحمدللہ کہ ان کی تعریف
میں ہم اگر کلمات کہنا چاہیں تو ہمارے لیے کلمات کم پڑ جائیں گے۔ بہرحال آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے، جیسا کہ جمعے میں بھی اعلان سنا کہ تربیت، نئی نسل کی تربیت، ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ آج عوام پریشان ہے، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے بچے چلے جاتے ہیں باہر تو ان کو وہ ہم سے محبت نہیں رہتی۔ ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت، دینی تربیت کس طرح ہو، اس کے لیے مولانا نے یہ پروگرام منعقد کیا اور باقاعدہ ایک اہم اور خصوصی مقرر جو ہمارے شہر کے بہت ہی مانے جانے مقرر ہیں الحمدللہ، جن کی بات دلوں میں اثر کرتی ہے، انہی کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی بات یہاں رکھوائی جائے۔ ہمارے مرد حضرات اور خواتین کے دلوں میں ان کی بات اترے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تربیت کی باتیں کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ قبل اس کے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں، آج ہمارے اس پروگرام میں ہماری یہ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے جن کو ہم اور آپ ایسے نہیں جانتے ہوں گے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ایک دینی پروگرام ہے، اس میں علماء آئیں گے، حفاظ آئیں گے، مفتیان کرام آئیں گے، وہ بیان کریں گے، دین کی باتیں ہم کو بتائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مساجد یہ مسلمانوں کے مراکز ہیں، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہونے کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کے مرکز ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی سے کیا کیا نہیں ہوتا تھا، سارے کام مسجد نبوی سے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، وہاں پر ججز بھی بیٹھتے تھے، وکلا بھی بیٹھتے تھے، وہاں پر جو ہے جو قیدی ہوتے تھے وہ بھی لائے جاتے تھے، وہاں پر انہیں کو سزا باندھ بھی دیا جاتا تھا۔ بہرحال A to Z کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور اسی مسجد نبوی سے منسوب ہیں یہ تمام مسجدیں، جتنی بھی مساجد ہیں وہی مسجد نبوی ہی پر جا کر ان کا جو ہے شجرہ ملتا ہے۔ اس لیے اس مسجد میں جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے آج کا، الحمدللہ یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے اور ایک نئی نوعیت کا پروگرام ہے۔ اس میں آج ہمارے ایک بہت ہی خاص مہمان تشریف لائے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بغیر تگ و دو، بغیر محنت اور کاوش کے، بغیر وہاں جائے ہم کو وہ شخصیت یہی ملی جن سے میری مراد انجینئر عامر ہاشمی صاحب ہیں، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ٹیپو سلطان ڈگری کالج بنگلور کے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کا ایسا ہنر اور ایسا سلیقہ دیا ہے کہ ان کی بات کے ذریعے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں چینج ہو رہی، تبدیل ہو رہی ہیں اور اسلامی تربیت پا رہے ہیں بچے۔ آج ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم جناب انجینئر عامر ہاشمی صاحب سے، جن کا تعلق مولانا بلال عبدالحی حسنی صاحب دامت برکاتہم سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور حضرت انجینئر عامر ہاشمی صاحب نے جہاں اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی کی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک عالم اسلام کی مقبول ترین شخصیت جس کو کلید بردار کعبہ ٹھہرایا گیا، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں کے یہ کیڑا ہیں۔ انہوں نے ان کی کتابیں اتنی پڑھ ڈالی کہ ہم لوگوں کو اتنی کتابیں نہیں یاد ہوں گی ندوی حضرات کو جتنی انجینئر عامر ہاشمی صاحب کو ان کی عبارات یاد ہیں۔ یہ ایک تعلق اور یہ ایک دلی اور قلبی تعلق کا معاملہ ہے کہ حضرت مولانا سے ان کو محبت تھی، انہوں نے ان کی کتابوں کو کھنگالا، اس کے ذریعے سے آج عوام الناس میں تبلیغ اسلام کا، تبلیغ قرآن کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم بسط ادب و احترام انجینئر عامر ہاشمی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر 20 منٹ میں اپنی بات کو مکمل فرمانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یوں تو میں کئی سالوں سے 500,000 اسٹوڈنٹس یا پروفیشنلز ان کے سامنے بات کرتا ہوں۔ دینی ٹاپک پر ایسے شہر میں بات کرنا جہاں پر آنے کے لیے میں دعا کیا ہوں۔ مولانا علی میاں صاحب کی کتابیں ہمیں 2009-10 میں مولانا نے دی تھی ہمارے علاقے میں، جب ہم خود کنفیوز تھے اسلام کو لے کر، بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے تھے کالج میں جب تھے، تو
کانفیڈنس لیول ہمارا گر جاتا تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ اسلام پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کالج کیمپس میں. دین پر چلنے والے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. سوشل میڈیا پر نیوز چینلز میں بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں, اور ساتھ میں پڑھنے والے بہت سارے دوست و احباب وہ ڈاؤٹس لے کر آتے ہیں. ہماری بہنیں جو ہمارے کالجز میں ہمارے ساتھ پڑھتی تھی وہ بھی کنفیوز ہوتی تھی, جس کی وجہ سے وہ فیس نہیں کر پاتی تھی بہت سارے کنفیوژنس کو, اور اسلام کے ایک ایک عمل کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہی ہوتی تھی. اس وقت جب وہ کتاب ملی حضرت کی تو پڑھتے پڑھتے لگا کہ بھائی ان سے ملنا چاہیے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کا انتقال تو سن 1999 31 دسمبر کو ہو گیا. جب پہلی کتاب ہم نے پڑھی وہ 10 سال بعد پڑھی حضرت کے انتقال کی. پھر اسی وقت سے ایک تمنا تھی کہ آئیں, اور پہلی مرتبہ جو آنا ہوا اس علاقے میں ہمارا وہ 2013 میں بس ایک سرسری وزٹ تھی. اس کے بعد وہ جو مسلسل ایک وقت نکال کر جو 5-6 دن کے لیے جو ہم پہلی بار آئے 2023 لاسٹ ایئر رمضان کے موقع پر آنا ہوا تھا. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا وہ جس انداز سے میں جس فلو سے بات کرتا ہوں, ابھی میں 5 گھنٹے کا میرا سیشن تھا اسکالرس پیراڈائز اسکول میں, تقریباً 100 یا 125 کے ٹیچر سے. وہ کل بھی میں نے تقریباً 4 گھنٹے بات کی ہے. پھر کل صبح کل کا پورا دن اور اس پرسوں کا دن بھی مجھے 5-5 گھنٹے سیشن لینا ہے. اتنا وہ جو اندر سے جو حالت بنتی ہے ویسی نہیں, یہاں پر بہت عجیب حالت ہو رہی ہے. دیکھیے ایک چیز ہے, بہت سارے نوجوان ہیں اور اوپر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے کالج میں اسٹوڈنٹس اکثر آپ کی ایج کے ہیں, تو اس لیے میں بھائی بہن سے بھی زیادہ بچے ہی استعمال کروں گا. انسان کی فطرت میں, انسان کی طبیعت میں ایوالو ہونا ہے, مطلب جس لیول پر انسان رہتا ہے اس کے آگے کے لیول پر جانا پسند کرتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں, سواریاں کا معمول ہے, رہنے کے لیے گھر ہیں. آج سے 50 سال پہلے مالدار سے مالدار آدمی بھی جس انداز کے گھر میں رہتا تھا, جیسے بستر استعمال کرتا تھا, جیسے کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتا تھا, 50 سال بعد وہ انفرادی طور پر اور کلیکٹیولی اجتماعی طور پر بھی اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی. ہمارے پہننے اوڑھنے کے معاملے میں, ہماری سواریوں کے معاملے میں, ہمارے راستے, ہمارے گھر, یہاں تک کہ ہمارے واش رومس, ہمارے باتھ رومس بھی ایوالو ہوئے. تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک علاقہ, کوئی نہ کوئی ایک ملک ہوتا ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ جو چلا رہا ہوتا ہے, جو پاور میں ہوتا ہے. اس کی جو تہذیب اور تمدن ہوتی ہے اس کا اثر دنیا کے دوسرے حصوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے. چاہے وہ مسلمان رول کریں تو مسلمانوں کا اثر پڑے گا, چاہے کوئی دوسرا رول کرے تو ان کا بھی اثر کسی نہ کسی درجے میں پڑے گا. ان کی تھاٹ, ان کا سوچنے کا طریقہ, ان کے کھانے پینے کے طریقے, ان کے بات چیت کے طریقے, ان کے رہن سہن کے طریقے, یہاں تک کہ ان کے تعلیم حاصل کرنے کے طریقے بھی اس پر بھی اثر پڑتا ہے جو رول کر رہا ہوتا ہے, جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو آہستہ آہستہ جو چینج ہوتا گیا اور پاور شفٹ ہوتا گیا الگ الگ قوموں کے پاس, الگ الگ ملکوں کے پاس, پچھلے 300 سال سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کو اگر ہم اس پہلوؤں میں جا کر اگر نہ دیکھیں تو جو آج ہمیں کنفیوژن ہے خاص طور سے بڑوں کو, وہ کنفیوژن کلیئر نہیں ہوتا. کون سا کنفیوژن ہے کہ 5ویں کلاس تک 10-11 سال کی عمر تک ہمارے بچے ہماری بات بہت اچھے سے مانتے ہیں گھروں میں, صحیح ہے. 12-13 سال کی عمر سے بچے آہستہ آہستہ ہماری بات کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. وہ ڈس اوبیڈینس والا جو معاملہ, بہت شریف سے شریف بچہ بھی کبھی ہٹنا شروع ہوتا ہے, ہم سے دور ہونا شروع کرتا ہے. تو اب یہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ تو بہت اچھا تھا, بہت اچھے سے بات سنتا تھا, ہم جو بھی کہتے تھے وہ کرتا تھا, کہ 12 سال کے بعد ایسا بدلتا کیوں. پھر جاتے جاتے ایک ایسا فیز آ جاتا ہے کہ بچہ خود بڑوں کو یہ سمجھ رکھتا تھا یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں, یہ تو دادا ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, ابا کے خیالات تو بالکل پرانے ہیں, مولوی صاحب تو بولنے کا کام ہے بول رہے ہیں. بٹ جو زمانہ چل رہا ہے, جو سوسائٹی چل رہی ہے, جو دنیا چل رہی ہے, اس کو یہ لوگ میچ ہی نہیں کر پاتے. وی آر لیونگ ان سم ڈفرینٹ ورلڈ, اور اس ورلڈ کو دیز پیپل کیناٹ میچ, وہاں پر فٹ نہیں ہو سکتے. اس تصور کے ساتھ وہ جی رہا ہوتا ہے. یہ تصور آتا کہاں سے؟ جس طرح سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا رہن سہن ہے, ایسی یہ کوئی دوسری دنیا اس وقت کریٹ ہو چکی ہے, وہ ہے سوشل میڈیا کی. اب ہمارے ساتھ اتنا زیادہ بچوں کا لگاؤ نہیں ہے, ہمارے ساتھ اتنا زیادہ دن بھر بات چیت نہیں ہوتی جتنا ان بچوں کا کانٹیکٹ, جتنا وہ بچے سیکھنے کے لیے انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو یا اسنیپ چیٹ ہو یا واٹس ایپ ہو یا ٹویٹر ہو یا یوٹیوب ہو, ان چیزوں سے بچے سیکھ رہے ہوتے. تو وہاں سے بہت ساری چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں
جس کے بارے میں ہم خود کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر چیز بچہ سیکھا کہاں سے, یہ بے ادبی کے جو بول بچے میں آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ بچہ ایسا پرٹیکولر جو حرکت کر رہا ہے تو وہ کہاں سے آ رہی ہے. ایک دوسری چیز جو تعلیم کا نظام چلتا آیا پچھلے 300 سالوں میں ایک بہت بڑا ایک جو چینج ہوا وہ یہ کہ مغرب جو ویسٹرن کنٹریز میں جب رینائسنس ہوا, نشاط ثانیہ جسے کہتے ہیں, وہاں پر انہوں نے تعلیم کو مذہب سے اور خدا سے کاٹا ہے. اس سسٹم کو انہوں نے پوری دنیا میں نافذ کیا. وہ سسٹم اس وقت ہمارے بھی ملک میں ہے اور ہمارے بچے اس سسٹم کا حصہ ہیں. پڑھ تو رہے ہیں بہت بڑی بڑی کتابیں. پہلے کے زمانے میں آج سے اگر 150 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پڑھا لکھا شخص وہ ہے جو کتابیں بہت ساری پڑھتا تھا, جس میں اللہ کے بارے میں بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی, اور آخرت کے بارے میں بھی, تاریخ کے بارے میں بھی پڑھتا تھا. آج 1834 میں لارڈ میکالے کا ایک ایجوکیشن سسٹم جیسے ہی ہمارے ملک میں آیا, وہاں سے اب تک جو بھی اس سسٹم کو وہاں سے گزر کر آتا ہے اسے یہ تو اعتماد ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے 15 سال تک گریجویشن کی پڑھائی کی, زندگی میں 15 سال پڑھے یا 17 سال میں نے پوسٹ گریجویشن تک پڑھا ہے. میں 100 200 500 کتابیں پڑھ کر آ چکا ہوں اس کانفیڈنس کے ساتھ ہے. مگر جس خالق نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اس کو بالکل نہ پڑھے ہوئے یا پھر اس کی بغاوت کا ایک تعلیمی نظام کے تھرو یہاں تک بچہ پہنچا. ایک تو اسے اعتماد یہ ہے کہ میں علم والا ہوں. دوسرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جہاں سے علم آتا ہے اس کی بغاوت سے آیا ہوا علم والا ہے. ایک دوسرا جب وہ سسٹم چلتا گیا پھر ایک نئی لہر اٹھی, اس کو کہتے ہیں ماڈرنزم کی, جس کا شکار بہت بچے ہو گئے. پھر ہم نے جب ہسٹری پر تحقیق کی اور سائیکالوجی اور سوشیولوجی پر ہم نے جب تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا 1960 تک ایک تحریک چلی تھی ماڈرنزم کی, جس میں انسان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ڈیولپ ہونا ہے, آپ کو لبرل ہونا ہے, آپ کو آگے کا سوچنا ہے, آپ کو فری رہنا ہے. اچھا ہے, 1960 سے ایک نیا مسئلہ جو ہمارے بچوں کے سامنے ہمارے سامنے آیا اس میں یہ تھا جو اب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہندوستان میں پچھلے 8-10 سال میں سوشل میڈیا کی وجہ سے. نیا ایک کانسیپٹ آیا تھا پوسٹ ماڈرنزم کے نام سے. پوسٹ ماڈرنزم میں یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے خدا ہے. آپ کو اس کا عمل پسند نہیں ہے, آپ خاموش رہیں, وہ جو کرتا ہے کرنے دیں. ان کا آپ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں بھائی, آپ روکتے کیوں ہیں؟ آپ کہنے والے کون ہیں کسی کو کوئی کام غلط ہے؟ تو یہ کس لیول تک چلا گیا. 3 سال پہلے بنگلور میں انٹرنیشنل کانفرنس چل رہی تھی ایجوکیشن کی, تقریباً 30 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے. ہمارا جانا ہوا 2 دن کا کانفرنس. صبح میں 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کانفرنس ہوتی. 5 بجے کے بعد ہائی اینڈ ٹی ہوتی تھی, مطلب وہ ڈسکشن کے لیے کوئی امریکہ والا ایجوکیشن کا ایک ایکسپرٹ ہے تو کوئی سری لنکا والا ہے. ہم ان سے انٹریکٹ کرتے رہتے. تو ویٹر آتا, 5 اسٹار ہوٹل میں تھی وہ کانفرنس, تو ویٹر آتا تو کافی لے کے آتا تھا. پھر ہم ایسے ہی کھڑے ہیں تو پھر دوسرا ویٹر آیا, وہ جوس لے کر آیا. پھر تیسرا ویٹر آیا تو وہ شراب لے کر آیا. اور بات کس پہ چل رہی ہے؟ ایجوکیشن پر. پوری دنیا میں تعلیم کیسے لائی جائے اس ٹاپک پر بات چل رہی ہے. اور صبح کے 9 بجے سے شام کے 5 بجے تک چلی ہے. جیسے ہی 5 بجے کے بعد کا جو معاملہ ہوا فوراً یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو شراب ہے یہ ذاتی چیز ہے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پیپل اور دا موومنٹ. وہاں پہ جو ایجوکیشن کی تحریک چل رہی ہے وہ الگ ہے. اب یہ جو شراب یہ کوئی شخص پیے گا تو یہ الگ ہے, اس کی ذاتی چیز ہے, ہم اس کو غلط نہیں بول سکتے. اس کانسیپٹ کے ساتھ جو دنیا اس وقت چل رہی ہے اس کا حصہ ہمارے نوجوان. کوئی اگر پردہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. Who are we to force your daughter? ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے ظلم کر سکتے ہیں, مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پردہ کرے؟ یہ تو اس کی اپنی آزادی ہے. اس چیز کو باقاعدہ سیریلس کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے کلپس کے ذریعے سے, یا شارٹ ویڈیوز کے ذریعے سے, یا کوئی نہ کوئی ایک میسیج کی ویڈیو کے نام سے اس انداز سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچیاں جب یہ دیکھتی ہیں تو ان کو لگتا ہے میرے والدین مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. اور کالج کا ماحول بھی ایسا رہتا ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ سی یور پیپل, یور پیرنٹس, یور ریلیجن از فورسنگ یو ٹو پریکٹس حجاب. یہ تو تمہاری نیچرل ٹینڈنسی نہیں ہے, تم تو ایک آزاد انسان رہنا چاہتے ہو مگر تمہیں ویسا رہنے کے لیے نہیں دیا جا رہا. یو آر بینگ فورسڈ, آپ پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ چیز. اب 1 بار 2 بار 4 بار الگ جگہ سے جب ہمارے بچے سنتے ہیں تو ان کو خود کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے, ہمیں واقعی مجبور کیا جا رہا ہے. وی آر ناٹ بینگ given a free hand to live. ہمیں اپنی مرضی سے جینے کا موقع نہیں دیا جاتا.
whether it's business, whether it's education system. ہم کسی بھی چیز کو لے لیں, ہر جگہ پر یہ جو پوسٹ ماڈرنزم آیا ہے, ہر جگہ پر اس نے خدا کو باہر کر دیا. آپ بزنس سسٹم لیجیے, وہاں پر خدا نہیں ہے. آپ ایجوکیشن سسٹم لیجیے, وہاں پر خدا نہیں ہے. آپ سوشل لائف کو لیجیے, وہاں پر خدا نہیں ہے. فیملی لائف کو لیجیے, وہاں پر خدا نہیں ہے. تو یہ پوری چیزیں ایک الگ ہی انداز سے ہم پر آئی ہیں. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی کشمکش اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ اس سے پہلے کے جو چیلنجز تھے مسلمانوں کو, امت کو, وہ اتنے بھینکر, اتنے خطرناک نہیں تھے جتنا اب کا جو چیلنج ہے. وہ اس لیے کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک نظام زندگی مکمل طور پر مسلمانوں کے اوپر نافذ کر دی گئی. پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسائل آئے تھے, وہ کیا تھا, فلسفے کا فتنہ تھا. اس سے پہلے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ دعوت وزیمت میں حضرت نے پورا لکھا ہے کہ وہ لاجک بیسڈ اسلام کو پروموٹ کرتے تھے, اگر کانٹراڈکٹنگ ہے تو ہم چھوڑ دیں گے, اتنا ہی مسئلہ تھا. اولاد کی تربیت کو لے کر, پردے کو لے کر, سنتوں کو لے کر, زکوٰۃ کے سسٹم کو لے کر, سود کے سسٹم کو لے کر, شراب کے سسٹم کو لے کر, اس پر کبھی بھی اٹیک نہیں ہوا. پہلی بار ویسٹرن سسٹم آف لائف ہم پر یا پوری دنیا پر تھوپا جا رہا ہے, اور جو بھی ملک یا جو بھی تہذیب, جو بھی قوم اس کے اگینسٹ میں, اس کے کاؤنٹر میں رہے گی, اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی, جو کیا جائے. تو یہ چیز ہو گئی کہ ہمارے بچوں کو اس انداز سے وہ پروموٹ کیا گیا. دوسری چیز, اب اس کا جو شکار ہو گئے ہمارے بچے, مغرب نے جو کام کیا تھا کہ مذہب کو خدا کو جو علم کے سسٹم سے الگ کر دیا تھا, وہ سسٹم ہم تک پہنچا ہے. اسی لیے ہمارے بچے کئی مرتبہ زبان سے تو نہیں کہتے, مگر بہت سارے گریجویٹس ہماری بچیوں کو, ہمارے لڑکوں کو ایک ڈاؤٹ رہتا ہے, اللہ واقعی میں ہے کیا؟ کسی نے سنا ہے ایسے بچوں سے؟ ہم بہت سارے بچوں کو کالج میں انٹریکٹ کرتے ہیں. ہماری کالج میں بچیاں پوچھتی ہیں ہم سے, پردہ واقعی ضروری ہے کیا سر؟ اسلام میں جو طلاق کا سسٹم ہے یہ تو بالکل غلط ہے نا سر, نعوذ باللہ. اب یہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایچ انڈیویجول ہیز ہز اون رائٹ ٹو ہیو ہز اون اوپینین. اس کا اپنا حق ہے اپنا ایک نظریہ رکھنے کا. اس لیول تک اس سسٹم نے انسان کو, ہماری نسلوں کو پہنچا دیا ہے. وہاں بیٹھ کر انسان جب ہماری باتوں کو سنے گا, والدین کی, دادا کی, نانا کی, مولانا کی جب نصیحتوں کو, ان کے بیانوں کو سنے گا, تو وہ بچہ کمپیئر کرے گا کہ ارے بھائی یہ تو یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے جو دنیا کو سمجھا ہے, ہم نے جو سائنس کو سمجھا ہے, اس کے نقطۂ نظر سے یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں فٹ نہیں ہوئی. ہر جگہ لاجک لانے کی کوشش ہوتی ہے. اب اس پر بہت سارا ابھی مغرب نے بھی کام کیا ہے. ایک کتاب ہے ریسنٹلی میں نے پڑھی تھی, دا ڈمبیسٹ جنریشن کے نام سے. سب سے بیوقوف جنریشن اگر انسانی تاریخ میں کوئی جی رہا ہے تو وہ اس وقت جو نوجوان نسل جی رہی ہے وہ ہے. اس کو لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں, ایک امریکن. اس کو لکھنے والے ایک امریکن ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جانتے نہیں ہیں بہت ساری چیزیں, مگر ایک کانفیڈنس ان کے اندر یہ آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو ہمارے بڑوں سے زیادہ جانتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہے ہمارے بچے کبھی کبھی ادب میں ہمارے سامنے کھلتے نہیں ہیں, مگر وہ جب اپنے فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں, کالجز میں, ہاسٹلس میں, کہیں پارٹیز میں جاتے ہیں, کبھی برتھ ڈے سیلیبریشن میں جاتے ہیں, کبھی اینیول فنکشن, ہاسٹل کے فنکشن یا کالج کے فنکشن میں رہتے ہیں, تو وہ کھل کر اپنی جو اندر کی چیزیں اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ خدا کو انہوں نے ہر جگہ لاجیکلی چیک کرنے کی کوشش کی. جب وہ فٹ نہیں ہو پاتے تو پھر ہمارے بچے فوراً کہتے ہیں کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو ریلیجن, اسلام یا پھر کوئی بھی ریلیجن ہو. اسی لیے آج کے زمانے میں جس طرح سے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے, ویسی ایک دوسری چیز بھی وہی تقریباً اتنی ہی تیزی سے پھیل رہی ہوا ہے, ایتھیزم, لا مذہبیت, مذہب کا انکار کرنا. اس میں مسلمان بہت کم ہے, دوسرے مذہب والے تو بہت زیادہ تعداد میں باہر نکل رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صفدر قدوس صاحب, انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور, جو بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے, وہاں کے پروفیسر ہیں میتھس کے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس میں 90% اسٹوڈنٹ اس وقت اپنا اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں سائنس کی وجہ سے. تو اس چیلنج کے ساتھ ہمارے بچے جی ہیں. اب یہ ضرورت اس بات کی ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں نوجوان, ان سے بھی میں کہتا ہوں اور بڑوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم اسلام کو صرف ایک عبادات والا مذہب سمجھ کر نہ دیکھیں. اسلام از دا الٹیمیٹ سولوشن ٹو ایوری پرابلم دا ہیومینٹی از فیسنگ, ناٹ جسٹ مسلم. صرف مسلمان جو پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں اس کا حل اسلام کے پاس نہیں ہے, پوری انسانیت کے لیے پوری دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا سولوشن. اور بہنوں سے خاص طور سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہو کر حجاب کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اپنے کالج میں, اپنے اسکول میں نہ جائیں, بلکہ اس شان سے جائیے کہ جو سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اس انداز سے آپ کو رکھنے کا اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے. یو مسٹ بی
confident and you must feel proud that میں جو ہوں بہت ہی زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں اینڈ مائی ریلیجن ہیز گیون می دس رائٹ. مجھے میرے مذہب نے وہ رائٹ دیا ہے, میں بہت زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کر کے جاؤں. اور سامنے والی جو دوسری آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے فرینڈس ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ ان کے اوپر رحم کھائیے کہ سب سے قیمتی خزانہ جو اسلام کا, جو ایمان کا ہے, وہ آپ کے پاس ہے, بیچارے ان کے پاس نہیں ہے. آپ الٹا نہ دیکھیے کہ ہم مجبوری میں اسلام کو فالو کریں. You have the most precious thing in this universe. اس وقت جو سب سے قیمتی چیز اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, مجھے اور آپ کو دیا ہے. زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے دین, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے, وہ میرے اور آپ کے پاس ہے. اب یہ ضرورت ہے کہ ان سے ہم انفلوئنس ہو کر, انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار بن کر, شرمندگی کے ساتھ اسلام کو فالو کرنے کے بجائے کانفیڈنس کے ساتھ خود بھی پریکٹس کریں گے. انشاءاللہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے, میری بہن تم جس طریقے سے زندگی گزار رہی ہو یہ تو تمہاری ناقدری ہے. ہر غیرہ نکڑ پہ چلنے والا تمہیں مفت میں دیکھ کے جائے, یہ بھی کوئی ویلیو ہے؟ یہ بھی کوئی ویلیو ہے کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ لے مفت میں, تمہارے اسٹیٹس میں, تمہارے سوشل میڈیا کے پوسٹ پر. تمہاری تو قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں دیکھنے کے لیے پوری پبلک کے سامنے زندگی بھر ہاتھ تھامنے کا وعدہ کرنے پڑے گا لوگوں کے سامنے کہ میں اسے نکاح میں قبول کرتا ہوں. اسی وقت آپ اویلیبل ہیں. ایک 100 روپے کے چاکلیٹ پر, یا 800 روپے کے ٹیڈی بیئر پر, یا 3000 کی فاسٹ ٹریک واچ پر, یا پھر 2-4 گریٹنگس کارڈ پر, یا پھر برتھ ڈے کے 600 روپے کے کیک پر آپ اتنا آسانی سے نہیں جائیں گے. یو آر ناٹ دیٹ چیپ. ایسے ہی ہمارے بھائی بھی دوستوں کی پارٹی کی, میں ہاسٹل کی بھی لائف میں نے دیکھی ہے. انٹرنل ہوتے تو بہت سارے دوست تھے شراب پینے نکل جاتے تھے. یہ چیز شراب 2009-2010 کی بات کرو, اس وقت شراب بھی ہمارے پاس ہاسٹلس میں ڈرگس وغیرہ کامن ہو چکے تھے. تو اب پتہ نہیں اور کس کس لیول تک چیزیں جا چکی ہیں. تو ان چیزوں میں جب آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے تو آپ, ہمیں آزادی نہیں ہے, انجوائے کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس وجہ سے احساس کمتری میں نہیں رہیں گے, بلکہ خوش ہوں گے کہ ٹھوکر کھا کر جب انسان کو عقل آتی ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ سمجھ آتی ہے, 40 سال 50 سال کی عمر میں, وہ سب چیزیں عقل اور سمجھ کی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقۂ زندگی کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ جمعہ کے بیان میں, یا پھر آپ کے والدین کے ذریعے سے ہمیں دے دی ہے. تو اس لیے وہ چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی یہاں کے کورس میں. انشاءاللہ ایک کورس یہاں پہ اسٹارٹ ہونے والا ہے جو آپ کو سمجھایا جائے گا کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے, اس میں کتنی ہدایت ہے, صرف ہمارے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے, ان کی زندگی کی روشنی میں, ان کی رہبری میں ہم کتنا سکسیسفل لائف یہاں بھی گزار سکتے ہیں, وہاں بھی گزار سکتے ہیں. کیسے ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں, دنیا کے لیے کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں. بہنیں بھی یہی اسٹوڈنٹ جو اوپر ہیں بچیاں, تو وہ بھی اس کو سمجھیں, اس کورس کی اہمیت کو جانیں, اور اسلام کو کانفیڈنس کے ساتھ, مجبوری کے ساتھ نہیں. پلیز آئی ریپیٹ دس, ہم مجبوری ایک عجیب انداز سے ایک ماحول بنا دیا گیا. وہ بکرے والے کا قصہ ہے, ہو گیا. تو ایک بزرگ ایک شہر گئے تھے بکرا لانے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا واپس آ رہے تھے, 4 چور تھے. انہوں نے پلان کیا کہ اب تو ان کو بکرا تو چوری کرنا ہے, مگر طریقہ کیا ہوگا, ان کو نہ ماریں گے نہ ان کو ڈرائیں گے, بس ایسا پلان بنائیں گے کہ یہ خود بکرا چھوڑ دیں اور ہم اس کو چوری بھی کر کے نکل جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, 4 چوروں نے 4 الگ الگ جگہ 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر رک گئے. پہلے چور نے کہا السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. کہاں گئے تھے؟ شہر گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ بکرا لانے. کہاں آئے؟ یہاں. ارے یہ تو کتا ہے. وہ کہتے ارے کیا بات کر رہے, ابھی تو لایا ہوں 5000 روپے دے کے بکرا لایا ہوں. میں نے کہا نہیں یہ تو کتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کتا ہی ہے. تو اس کو ڈانٹ کر غصہ کر کے نکلتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کا تو دوسرا چور ملا, تو اس نے السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. کہاں گئے تھے؟ شہر گئے تھے. کیا لانے؟ بکرا لانے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. ارے یہ تو کتا ہے. پھر اس نے ان کو ڈانٹا. پھر تیسرے کو ملاقات ہوئی, تیسرے نے بھی کہا کتا ہے. تو ان کو ڈاؤٹ شروع ہو گئے, ارے شاید ایسا ہی ہے. پھر چوتھے چور سے جب ملاقات ہوئی, جب اس نے بھی یہ کہا کہ کتا ہے, تو حاجی صاحب نے کیا کیا, اگر میں 5000 روپے دے کر کتا لے کر گاؤں جاؤں گا تو ایک تو 5000 گئے, ادھر دوسری طرف پورے شہر میں مذاق اڑائیں گے, اس لیے کیا کروں گا, میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. یہ چھوڑ کے چلا گیا اور چور وہ چک کے لے گئے اس کو, جو بھی بکرے کو. سیم حال ہمارے بچوں کے بچیوں کے ساتھ. السلام علیکم, ہائے ہیلو, اس کے بعد پردے میں ہو, تم تو غلامی کر رہے ہو. ارے نہیں یہ تو ہمارے لیے پروٹیکشن ہے. پھر دوسرا پھر کوئی نیا ویڈیو آ جاتا ہے, نیا کوئی مووی آ جاتا ہے, نیا کوئی ایک سیریل آ جاتا ہے.
ارے تم پردے میں غلامی کر رہے ہو, تمہارے لیے آزادی نہیں ہے, تم گھر کی ایک قسم سے تم غلام اور مجبور رہتے ہو. 1 2 3 4 5ویں میں پھر ہمارا ڈاؤٹ سٹارٹ ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ واقعی غلامی کر رہے ہیں, پردے میں رہ کر اسلام کو فالو. تم سنتوں پر فالو کر کے 1400 سال پہلے 500 سال پہلے آزادی کے پہلے والے زمانے میں چل رہے ہو نوجوان ہو کر. یہ تو زمانہ الگ ہے, 21 سینچری چل رہا ہے, بہت ڈیولپ چیزیں چل رہی ہیں. اس زمانے میں کوئی سنتوں کو فالو کرتا ہے کہ اس اندر سے جب بولا جائے گا 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار, دین وی گیٹ کنفیوز. ہمیں ایک ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, واقعی شاید ہم لوگ بہت بیکورڈ ہو گئے ہیں سنتوں کو فالو کر کے, یا پھر ہم پردے کو چل کر پردہ اپنا کر شاید ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے, اب اس کو چھوڑنا ہے. تو ایسے ہی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ہمارے سامنے بار بار بمبارڈ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اپنی وہ کانفیڈنس کو کھو دیتے ہیں, پھر وہ دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ موقع اچھا ہے, اور جس شہر میں ہے وہاں پر سالوں سے علماء نے اس مسئلے کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا. مولا علی میاں صاحب کی ایک کتاب ہے, ایک بیان ہے سمجھا, نیا طوفان اور اس کا مقابلہ. اسلامی تاریخ کے 1400 سالوں میں سب سے بڑے مسائل حضرت نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب سنبھالا تھا, مسلمہ کذاب نے اس طرف دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں, تو بہت بڑا چیلنج تھا, انہوں نے اس کو پکڑا. دوسرا چیلنج آیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, جب قرآن کو ہی مخلوق کہہ دیا گیا تھا بنو عباس کے خلفاء کے ذریعے سے. بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے تھے, تو اس وقت انہوں نے پھر ڈٹ کر مقابلہ کیا تو مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا جو مسئلہ آیا تھا اکبر کے زمانے میں, جو دین الہی آیا تھا, تو حضرت نے کہا ہے مولا علی میاں صاحب نے, میری نظر میں یہ 3 مسائل 3 چیلنجز سے بڑا اگر کوئی چیلنج ہے تو اس دور کا چیلنج ہے, وہ ہے فکری ارتداد. ذہنی طور پر یہاں بیٹھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, مگر اسلام سے 100% مطمئن نہیں رہیں گے. اور یہ حضرت نے آج سے 50-60 سال پہلے کہا تھا, جو ہم کالج میں آج سے 10-15 سال پہلے دیکھے, اور اپنے کالج میں اپنے بچوں کے اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے وہ پکڑا تھا کہ یہ فیوچر جنریشن جو آنے والا ہے, جو خدا کے بغیر ایک تعلیمی نظام سے گزر کے آ رہا ہے, ان فیوچر دے ول اسٹارٹ کوشچننگ اسلام, اینڈ دس از ہیپننگ. ابھی چل رہا ہے, یہ فکری ارتداد کا زمانہ ہے, اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے. اس لیے آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے آپ کو اس کورس میں انرول کریں. انشاءاللہ آپ کو فارم دیا جائے گا. اپنے بچے اگر کوئی ہیں 15 to 30 ایئرس کی ایج میں, 15 سے 30 سال کی ایج میں, ان کو انرول کرائیں تاکہ وہ اسلام کو سیکھیں اور سمجھیں اور دوسروں تک پہنچیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.